بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 32 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف تور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03334955373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 32 صفحہ نمبر 276 سے۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ انا اس سارے عرصے میں ایک بار بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مصطفیٰ رات 11 بجے بھرپور خوشگوار وقت گزار کر اٹھا تو ولید اسے ڈراپ کرنے کو ساتھ ہو لیا۔ احسن بھی خوشگوار موڈ میں تھا، سو وہ بھی ولید کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ مصطفیٰ نے منع بھی کیا کہ وہ باہر جا کر کوئی کنوینس لے لے گا، مگر ولید اور احسن نے ایک نہ چلنے دی۔ وہ لوگ اسے اس کے آفس ڈراپ کر کے گئے تھے۔ یہاں سے اسے اپنی گاڑی لے کر واپس گھر جانا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی گاڑی کی ریپیئرنگ کا کام بھی تقریباً فائنل ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ کو چھوڑنے کے بعد ولید گھر واپس پہنچا تو کچن کے پاس سے گزرتے ٹھٹکا۔ احسن سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ وہ ادھر آ گیا۔ محترمہ انا صاحبہ کھانا کھا رہی تھیں۔ اس کی ایک طرف روشنی خاصے خراب تیور لیے موجود تھی، مگر انا بغیر توجہ دیے صرف کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ کسی دن تم اپنی انہی حرکتوں سے میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، روشنی کہہ رہی تھی۔ ہیلو موڈی گرل۔ ولید دروازے کے پاس آ کر رکا تو اس نے کھانا کھاتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اندر چلا آیا۔ تمہارا تو کھانا نہ کھانے کا پروگرام تھا نا؟ وہ اس کے دوسری طرف کرسی پر آ بیٹھا۔ تب مجھے بھوک نہیں تھی، اب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا رہی ہوں، اس نے تیکھے لب و لہجے میں کہتے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسی بیٹھی ہوئی ہو؟ اس نے اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ اس کے دماغ کی خرابی ڈھونڈ رہی ہوں، مگر یہ کوئی سرا پکڑائے تو صحیح۔ روشنی بھری بیٹھی تھی سو خراب موڈ میں جواب دیا، مگر انا نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میرا دماغ الحمدللہ بالکل فٹ فاٹ ہے اور A1 ہے، اور آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ کھانا مکمل کر چکی تھی، برتن اٹھا کر سینک میں رکھتے اس نے کہا، ہاں آج کل جس طرح کے تمہیں دن رات دورے پڑ رہے ہیں اس سے فٹنس کا صاف پتہ چل رہا ہے، روشنی نے خاصا جل بھن کر کہا۔ ولید ہنس دیا جبکہ انا پرسکون تھی۔ اس نے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا۔ کافی پیئیں گے؟ اس نے اپنے کھانے والے برتن دھو کر ہاتھ ٹاول سے خشک کرنے کے بعد پوچھا۔ روشنی نے گھور کر دیکھا۔ ولید نے مسکرا کر ہاں پلا دو، ولید نے کہا تو اس نے کیبنٹ سے کافی والا ڈبہ نکالا۔ پتہ نہیں مصطفیٰ بھائی بیچارے کیا سوچتے ہوں گے، اور یہ کتنی بے حس پتھر دل لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے غلط رویے کا احساس نہیں، روشنی نے گھورتے ہوئے کہا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ آپ لوگوں کے مہمان تھے، آئے اور چلے گئے، میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا کہ ان سے ملنا لازمی شرط ہوتی، بس میرا موڈ نہیں تھا ملنے کا سو باہر نہیں آئی، اپنے صاف دو ٹوک انداز میں اس نے کہا، اور پھر کیتلی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روشنی نے خاصے غصے سے کہا، مگر وہ سر جھٹک گئی۔ میں نہیں مانتی کسی فارمیلٹی وغیرہ کو، جب دل ہی نہ چاہ رہا ہو تو۔ ویسے تمہارے اس اچانک موڈ کو کیا ہوا تھا؟ ولید نے بھی اس بحث میں حصہ لیا۔ فار گاڈ سیک ولی، پلیز آپ تو اس بحث میں مت دیں، اس وکیل صاحبہ کو بھگت رہی ہوں، کافی نہیں ہے کیا؟ کافی پھینٹتے اس نے کافی اکتا کر کہا تو ولید ہنس دیا، جبکہ روشنی نے منہ پھلا لیا۔ تم سے تو ہمدردی فضول ہے، وہ پاؤں پٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی تمہاری اور اس ہمدردی سے میرا سر دکھنے لگا ہے، اب کافی پی کر تھوڑا سا سکون ملے گا۔ اب کی بار انا نے کچھ شرارت سے کہا، پہاڑ میں جاؤ تم، میں بھی فضول میں تم سے سر کھپانے بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم برا مان کر فوراً واک آؤٹ کر گئی۔ ناراض ہو گئی ہیں محترمہ؟ ولید کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ وہ کیا، میں بھی سنجیدگی سے تم سے ناراض ہونے کا سوچ رہا ہوں، ولید نے اطلاع دی تو کافی پھینٹتا اس کا ہاتھ ٹھڑکا۔ کیوں بھئی؟ اوف، یہ بے خبری اور اس پر یہ انداز بے خبری۔ ولید کے الفاظ پر وہ یکدم سٹ پٹا گئی۔ ولید کا انداز بڑا بھرپور تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ولید کے خوبصورت انداز پر انا کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آج مصطفیٰ آیا تھا، بیچارہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، مگر اس کی قسمت میں ابھی تم سے شرف ملاقات نہیں لکھا۔ تم ضدی و موٹی بھی ہو، مگر آج اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بہت نہیں کافی زیادہ بدلحاظ بھی ہو۔ ولید کا انداز سنجیدہ تھا۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ اپنی ان خوبیوں کے متعلق میں اچھی طرح باخبر ہوں، میرے لیے کوئی نئی اطلاع؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھی یا بن رہی تھی؟ ولید نے گھورا۔
موڈ کیوں آف ہوا تھا؟ اس نے اب کی بات سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میری موڈ پر مت جائیے، اب تو پاکستان آ کر آپ کو میرے موڈ اور رویوں سے سمجھوتا کرنے کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ پھینٹتی ہوئی کافی میں اس نے گرم ابلتا ہوا پانی انڈیل دیا۔ بعض اوقات انسان عادی نہیں ہو پاتا، وہ چیز جس کا وجود ہو اور محسوس بھی ہو اس کے متعلق متجسس ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ موڈز کی تبدیلی بلا وجہ تو کبھی نہیں ہوتی، اور انسانی سائیکالوجی کی بیس پر دیکھا جائے تو اندرون خانہ کہیں ایک گہرا راز تو ضرور مدفن ہوتا ہے۔ انا نے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ ولید کے سامنے رکھا اور خاصی خوبکی سے اسے دیکھا۔ اس ٹاپک پر اس وقت میں قطعی بحث کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، مصطفیٰ صاحب سے نہ ملنے پر شرمندہ ہوں۔ آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں۔ سغرا نے یہ بتایا تھا کہ مہمان آئے، اس نے قطعی وضاحت نہیں کی تھی۔ ان آنے والے مہمانوں کی لسٹ میں کس کا نام آتا ہے؟ اگر ذرا بھی علم ہو جاتا تو آئی سویر میں انتہائی خراب موڈ ہونے کے باوجود حاضر ہوتی اور ان سے شرف ملاقات حاصل کرتی۔ چونکہ یہ سارا سلسلہ غلط فہمی اور لا علمی میں ہوا ہے تو دل و جان سے آپ کے حضور معافی کی درخواست پیش کرتی ہوں۔ اگر آپ قبول کر لیں تو این نوازش ہوگی۔ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان لیے بے پرواہی سے دوپٹہ کندھے پر ڈالے ڈھیلے ڈالے لباس میں کہتی وہ اب اپنے لیے کافی نکال رہی تھی۔ ولید نے اسے بغور دیکھا تو ایک پل کو ٹھٹکا۔ وہ حسین تھی، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے فن سے آگاہ تھی۔ اس کے وجود میں ایسی دلکشیاں پنہاں تھیں کہ نگاہ ایک پل کو ٹھہر کر جم سی جاتی تھی، مگر اس کے حسن میں اس وقت عجیب سی تابناکیاں جلوہ گر تھیں۔ اس کا وجود اس سمے ماحول کو اپنے زہر میں جکڑ رہا تھا اور ولید کو لگا کہ وہ مسحور ہو رہا ہے۔ بہرحال مصطفیٰ نے تمہارے رویے کو بہت فیل کیا، دھیمے سے ولید نے کہا۔ اس کے لہجے میں آنچ سی سلگنے لگی۔ میں نیکسٹ ٹائم ان سے معذرت کر لوں گی، اس نے رسانیت سے کہا، اور ولید نے گہرا سانس لیا۔ پھر بھی یہ پل میں تولا، پل میں ماشا موڈ کی کوئی ریزن تو ہوگی نا؟ کافی کا سپ لیتے ولید نے پوچھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ انا کی آنکھوں میں ولید کو ایک عجیب سا سلگتا احساس کروٹیں لیتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کریں گے جان کر؟ ولید نے کڑوی کسیلی کافی اندر اتاری اور اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، ولید نے مبہم سے انداز میں کہا تو وہ چونکی۔ ولید کا انداز عام نہیں تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ وہ سنبھلی۔ کیسا فیصلہ؟ اس کی آواز لرزی تھی۔ یہی کہ تمہارا دماغ کس حد تک کھسکا ہوا ہے۔ ولید کے الفاظ پر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ امپاسبل۔ اس سمے رات کی خاموشی میں انا کی ہنسی نے ولید کے اعصاب پر بڑا خوشگوار تاثر چھوڑا۔ وہ چند پل اسے بغور دیکھے گیا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اس نے اطلاع دی تھی۔ اندر ہی اندر وہ ولید کی اس قدر توجہ پر حیران بھی ہو رہی تھی۔ انا اپنا مگ لیے ولید کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ بہت فریش اور تر و تازہ لگ رہی تھی، بالکل دوپہر والے موڈ میں۔ ولی، کافی کے سپ لیتے اس نے پکارا۔ وہ جب اسے پکارتی تھی تو ولید کو ہمیشہ عجیب سی فیلنگز ہوتی تھی۔ اس وقت بھی چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سر چکائے اپنے مگ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی جسے آپ اسپتال لے کر گئے تھے وہ اب کیسی ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، چند دن سے میرا اسپتال جانا نہیں ہوا۔ ویسے ایک بار اس لڑکی کے فادر سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ آج کل میں اسے ڈسچارج کروا لیں گے، میں بھی کروا بھی چکے ہوں۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے نا؟ ولید نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اب کی انا کے تاثرات خاصے عجیب سے تھے۔ ہوگی، بٹ یار تمہیں وہ لڑکی اتنا کیوں یاد آتی ہے؟ مجھے اس ایک ملاقات میں اس کا سویا خوابیدہ حسن نہیں بھولتا۔ وہ یہ کہہ نہیں سکی تھی کہ اس کا حسن اسے پریشان کر رہا تھا، سو وہ بھول نہیں پا رہی۔ میں کردار کو اہمیت دینے والا انسان ہوں۔ حسن، خوبصورتی، دولت، قسمت سب فانی اشیاء ہیں، میں نے ان کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ ولید کا انداز بڑا سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ انا کے خوشگوار حیرت سے ولید کو دیکھا۔ اسے لگا کہ ولید کے الفاظ نے اس کے کشیدہ اعصاب پر مسلسل سوار ایک اذیت سے نجات دلا دی۔ اوہ ریلی؟ اس کا چہرہ ایک دم چمک اٹھا۔ آف کورس، اسے مادیت پرست وجود کبھی مجھے اٹریکٹ نہیں کر پائے، اور حسن تو کبھی میری ترجیح رہا بھی نہیں۔ انا آنکھوں میں ایک دم والہانہ پن لیے اسے دیکھے گئی۔ ایک سوال پوچھوں؟ اپنے مگ پر انگلی پھیرتے اس نے کہا۔ شور، اس نے کندھے اچکائے۔ آپ اس قدر شاندار، خوبصورت اور چھا جانے والی پرسنالٹی کے مالک ہیں، کیا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ زندگی میں کوئی بہت اچھا لگا ہو اور دل نے خواہش کی ہو کہ کاش؟ ولید نے بغور اسے دیکھا۔ وہ سر چکائے ہوئے تھی، اس سے کم عمر تھی، ایک جذباتی عمر سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے سوال بھی اس کی سوچ کے مطابق ہوتے تھے، امیچور اور لاؤبالی سے، یا پھر شاید اس وقت اسے ہی لگ رہے تھے۔ ہمارے درمیان ایک بار پہلے بھی اس ٹاپک پر بات ہو چکی تھی، تمہیں یاد ہو جب ہم دونوں نے باہر لنچ کیا تھا؟ ولید نے یاد دلایا تو اس نے منہ بنایا۔ اچھی طرح یاد ہے، تب
بھی آپ نے مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیا تھا۔ اس نے خفا ہو کر کہا۔ تو میڈم اب بھی میں یہی کام کروں گا، ولید نے مسکرا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، کوئی ریزن بھی تو ہونا مجھے ٹالنے یا ڈانٹنے کی، وہ جھنجھلائی۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، میں نے بڑی پریکٹیکل لائف گزاری ہے بابا کے کام میں، ان کا ہاتھ بٹانا اپنی جاب اور پھر ساتھ میں اپنی ایجوکیشن دیکھنا، اتنی بزی لائف کے ہوتے ہوئے میرے پاس کسی بھی فضولیات کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اور وہ کیتھی کون ہے؟ وہ سوال جو اسے کافی دیر سے تنگ کر رہا تھا اس نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ میری کولیگ ہے اور بہت اچھی دوست بھی۔ انا کے اندر شدید اضطراب پیدا ہوا۔ آپ کو لائک کرتی تھی کیا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ تم نے اس کیتی کے متعلق رپورٹ لکھنی ہے کیا؟ اس نے ڈانٹ دیا تو وہ دانت لب پر جما کر سر جھکا کر بیٹھ گئی جیسے ناراض ہو گئی ہو۔ آپ بہت برے ہیں، کچھ توقع کے بعد سر اٹھا کر اس نے کہا تو ولید ہنس دیا۔ مائی گاڈ کتنی بچکانہ حرکات ہے تمہاری، وہ کہہ رہا تھا وہ سر جھٹکی۔ ایک دم بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کبھار لگتا ہے جیسے ایک بہت عاقل بالغ عالم فاضل سی لڑکی ہو اور اگلے ہی پل میری عقل جھنجھلا کر رہ جاتی ہے جب تم بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو۔ میں نے اپنے متعلق رپورٹ بیان کرنے کو نہیں کہا۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ خاصی ناراض ہو گئی تھی۔ اپنا مگ لے کر اٹھنا چاہا تو ولید نے فوراً اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو، بیٹھو یار۔ ولید کا انداز بڑا نرم تھا۔ کیا فائدہ، آپ سنجیدگی سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ وہ ہنس دیا، اس کے نرم سبک ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ اتنے عرصے سے میں تمہارے ساتھ دماغ کھپا رہا ہوں، تمہارے پل پل بدلتے موڈز کی ریزن جاننے کی کوشش کرو مگر تم ہو کہ کوئی سرا ہی نہیں پکڑ آتی۔ اگر میں کسی بات پر تمہیں ٹال دوں یا ڈانٹ دوں تو خفا ہو جاتی ہو۔ انا نے ولید کے ہاتھ کے نیچے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ آج ہم جب کچھ گھنٹے پہلے شاپنگ کر رہے تھے تو انہیں مصطفیٰ صاحب کی کال تھی۔ آپ ہمیں چھوڑ کر انہی کے پاس گئے تھے کیا؟ ایک تو انا اور اس کے سوال۔ ولید نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مصطفیٰ نے ہی کال کر کے بلوایا تھا۔ انا کو لگا کہ اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا تھا اگر یہی بات اسے وہ تب بتا دیتا، کم از کم وہ اتنی دیر پریشان اور خود سے خفا تو نہ ہوتی۔ اچھا خاصا خوشگوار موڈ ایک دم خراب ہوا تھا اور اب اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اس شخص کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے بری طرح کیوں ہرٹ کر جاتی تھیں۔ وہ آہستگی سے کرسی پر جم گئی۔ وہ اب ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ دل پر چھایا اضطراب ختم ہوا تو اپنی طبیعت کی یہ کیفیت محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اب وہ پوری شدت سے ولید کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ پر مضبوط گرفت محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے ان دوست کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا کہ اسے مصطفیٰ کے متعلق ان لوگوں سے زیادہ بات چیت کا موقع نہیں ملا تھا۔ فی الحال تو نہیں۔ ولید کافی ختم کر چکا تھا، اب وہ انا کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ میری دوست شیوار ہے نا، اس کے کزن کا نام بھی مصطفیٰ ہے، وہ بھی پولیس آفیسر ہے۔ جب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے امریکہ والے مصطفیٰ صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ نام کی مماثلت ہو جاتی ہے اکثر۔ ویسے تمہاری یہ دوست انگیج ہے کیا؟ ولید نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ فی الحال تو نہیں۔ کچھ سوچ کر وہ مسکرائی تھی۔ ولید نے بغور دیکھا۔ انا کی ہنسی بڑی محسوس کن تھی۔ خیریت؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شیوار کو آپ کی پرسنالٹی بہت پسند آئی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے درمیان یوں ہی بات چیت ہو رہی تھی تو وہ اپنے کزن مصطفیٰ سے آپ کو کمپیئر کرتے، آپ کی شخصیت کو بیان کرتے آپ کو اپنے کزن سے زیادہ نمبر دے رہی تھی۔ میں نے اس کے کزن کو نہیں دیکھا، اکثر وہ اسے چھوڑنے آتا ہے مگر کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ چونکہ شیوار ایک بار آپ سے مل چکی ہے تو وہ آپ سے خاصی متاثر ہے۔ احسن بھائی سے بھی وہ مل چکی ہے مگر احسن بھائی اور اپنے کزن مصطفیٰ سے زیادہ وہ آپ کو مارکس دیتی ہے، اور یہ پلس پوائنٹ آپ کو اپنی شاندار اٹریکٹیو پرسنالٹی کی بدولت ملتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو ولید ہنس دیا۔ وہ اپنی شخصیت کے اس چام سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ خود بھی ایک بہت متاثر کن لڑکی ہے۔ میں نے بائی فیس اسے نہیں دیکھا۔ اس دن کالج کے گیٹ پر ملاقات ہوئی تھی، تب وہ چادر کے پلوں میں منہ کیے ہوئے تھی مگر بات چیت کا انداز بہت اچھا تھا۔ کافی سلجھی ہوئی اور مہذب لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد چند دن پہلے تمہارے موبائل پر اس سے بات ہوئی تھی، میں بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کی مینٹیلٹی اپروچ کافی ہائی لیول کی محسوس ہوئی۔ ولید کی بات پر اس نے فخر سے گردن اکڑائی، یوں جیسے ولید اس کی ہی تعریف کر رہا ہو۔ یہ سچ ہے کہ اس کی مینٹیلٹی اپروچ بہت اچھی ہے مگر چونکہ وہ میری دوست ہے تو یہ پلس پوائنٹ بھی مجھے جاتا ہے۔ بٹ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنی اچھی اور ہائی لیول کی لڑکی سے تمہاری دوستی کیسے ہو گئی؟ تم ابھی تک موٹی، ضدی اور خاصی بدلحاظ ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر بچکانہ حرکات میں ملوث ہوتی ہو، جبکہ وہ خاتون کافی سنجیدہ مزاج، سلجھی اور بدتمیز لگتی ہیں۔
یہ مشرق و مغرب کا امتزاج بھلا کیوں کر ممکن ہوا بھائی؟ ولید چھیڑ رہا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، آپ جیسے روکے پی کے لوگ بھلا کیا خبر رکھیں گے ان معاملات کی؟ اس نے جتایا تو ولید نے اس کے الفاظ پر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبھی بہت فرصت سے وقت ملا تو یہ روکھا شخص اپنے دل کے معاملات تم سے ڈسکس کرے گا۔ فی الحال تو سخت نیند آ رہی ہے۔ انا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اوکے چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ تمہیں تو رات بھر نیند نہیں آتی، سو تمہارے ساتھ بس اتنی ہی دیر جاگ سکتا ہوں۔ ٹیک کیئر اینڈ شب بخیر۔ وہ ہاتھ ہلاتا کچن سے نکل گیا، اور انا آج کتنے دنوں بعد لطیف سے احساسات سے دو چار ہوئی تھی۔ دل سے مسکرائی تھی، ایک دم ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ بے خبری بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ولید صاحب، سو لیں، جی بھر کر نیندوں کے مزے لوٹ لیں۔ ابھی آپ کو وقت ہے، اگر قدرت مجھ پر مہربان ہوگی اور وقت نے کوٹ میرے ہاتھ میں تھمائی تو آپ سے اپنے ایک ایک پل کا حساب لوں گی۔ راتوں کی یہ رات جگے یوں خوشیوں سے سودا نہیں کیا میں نے۔ کانٹوں پر بسر کرتی ہوں اور کوئلوں پر لوٹتی ہوں دن رات، پھر شکایت کرتے ہیں کہ میں موڈی اور ضدی ہوں۔ جو عذاب میں جھیل رہی ہوں، زبان پر تلخی اگر آ جاتی ہے تو کیا غلط ہوتا ہے؟ مگر آپ نہیں سمجھیں گے، اور اسی بات کا تو رونا ہے۔ کاش آپ تک رسائی پا جاؤں، اور جس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ میرے جذبوں سے بے خبر نہیں، سمجھ لیجئے گا ولید صاحب کہ وہ دن آپ کا یوم حساب ہوگا۔ اپنے ہر پل ہر لمحے کی قیمت وصول کروں گی۔ میں ضدی ہوں، موڈی ہوں، مگر ایک بات تو آپ بھول جاتے ہیں، میں حد سے زیادہ جذباتی بھی ہوں، اور جذباتی لوگ ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جب نفع و نقصان سے بے پرواہ ہو کر میدان میں کودتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اندر کی آگ سے صرف ان کی اپنی ہستی ہی جل رہی ہے یا کسی دوسرے کا دامن بھی۔ بس وقت کا انتظار کرنا ہے اب میں نے۔ اپنے موز اور جسموں کے ساتھ ہم کلام ہوتے دونوں کافی کے خالی مگ سنگھ میں رکھتے ہوئے بہت کچھ سوچتے، بہت سے لائحہ عمل ترتیب دیتے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ انکل اور آنٹی کے جانے کے بعد سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، حتیٰ رات کا کھانا بھی عائشہ اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ انکل کے اس فیصلے پر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ عائشہ کے ازحد اصرار پر بھی کچھ نہیں کھا پائی۔ عائشہ رات گئے تک اس کے ساتھ رہی تھی۔ اس نے اس کے جانے کے بعد کئی بار حویلی کے نمبرز ملائے، مگر دوسری طرف کوئی اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ تھک ہار کر بہت غصے میں آ کر اس نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ ساری رات آنکھوں میں گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ لیٹی تو آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ گاہے بگاہے اس کی آنکھ کھلتی رہی، مگر نقاہت، صدمے، ٹینشن نے ایسا نڈھال کر ڈالا تھا کہ جسم درد اور حرارت سے چور چور ہونے لگا۔ ایاز والے واقعے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بحال رکھنا چاہتی تھی، مگر انکل کی آمد کے بعد تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر تمام تر قوت مدافعت ختم ہو گئی۔ نتیجتاً اس وقت وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ عائشہ دن کے 11 بجے تک اسے کمرے سے نہ نکلتا دیکھ کر جب کمرے میں آئی تو وہ بخار سے نڈھال بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شیوار، اس کی طبیعت دیکھ کر اس نے پکارا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ بخار ہو گیا کیا؟ شیوار نے محض سر ہلایا۔ تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ عائشہ نے پوچھا تو وہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنٹی کدھر ہیں؟ اپنے آپ کو سنبھالتے وہ اٹھ بیٹھی تو عائشہ نے اسے تشویش سے دیکھا۔ ماں جی باہر ہی ہیں۔ مجھے حویلی جانا ہے ابھی اور اسی وقت، تم ماں جی کو بلوا دو۔ بخار کی حالت میں ہونے کے باوجود شیوار کا انداز مضبوط اور سنجیدہ تھا۔ عائشہ ٹھٹکی۔ اس وقت خیریت؟ بوا جی کا کوئی فون آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں خود ہی جانا چاہتی ہوں، تم ماں جی کو بلوا دو پلیز۔ اس نے منت بھرے انداز میں عائشہ کا ہاتھ تھاما تو اس نے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں بلوا دیتی ہوں، مگر تم پہلے کچھ کھا پی لو۔ بخار اترے گا تو کہیں جاؤ گی نہ، اور تمہارے چہرے کا زخم بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ خیر نیل تو ختم ہو گیا ہے، مگر سرخی، سوجن اور زخم تو برقرار ہے۔ اس کے زخم کو بغور دیکھتے عائشہ نے کہا۔ میں کھا پی بھی لوں گی، تم پہلے میری آنٹی جی سے بات کروا دو، یا پھر میں خود ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ شیوار کا انداز دو ٹوک تھا اور اس نے اٹھنا چاہا۔ اوکے، میں ماں جی کو لے کر آتی ہوں۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ماں جی عائشہ کے ساتھ چلی آئیں۔ یہ عائشہ کہہ رہی تھی کہ تم گاؤں جانا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ جی۔ طبیعت تو تمہاری ٹھیک نہیں، زخم بھی برقرار ہے، تابندہ کے سامنے ایسی حالت میں جاؤ گی تو وہ پریشان ہوگی۔ انہیں اس کے اس فوری فیصلے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ مجھے گاؤں بھجوا دیں یا مجھے اجازت دے کہ میں کسی کے ساتھ خود چلی جاؤں۔ مجھے اس وقت مت روکیے، مجھے ضرور جانا ہے۔ بخار ہونے کے باوجود شیوار کا انداز حد سنجیدہ تھا۔ وہ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر حیران ہوئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ہم لوٹے ہیں، اتنی جلدی جانے کی بھلا کیا تک ہے؟ اور ایسی کوئی خاص وہاں ایمرجنسی بھی نہیں کہ تمہارا جانا لازمی ٹھہرے؟
انہوں نے اس کے فوری فیصلے کی وجہ جاننا چاہی تو وہ لب دانتوں تلے دبا کی۔ تم کچھ کھا پی لو، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ٹالنا چاہا تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ انکل سے بات کر کے پرمیشن لے لے، بے شک مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں، مجھے آج ضرور یہاں سے جانا ہے۔ اس کے انداز میں واضح تلخی اور سختی تھی۔ انہوں نے خاصی الجھن اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ مصطفیٰ نے کچھ کہا ہے؟ وہ یہی سمجھی تھی، مگر وہ جس وجہ سے جانا چاہ رہی تھی اس وجہ سے وہ اچھی طرح باخبر تھی، اس لیے بہلانا چاہا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے ساکت رہی تو انہوں نے اس کا انداز بڑا عجیب سا لگا، ورنہ وہ بڑی مؤدب اور بالحاظ بچی تھی، کبھی بلا وجہ ضد نہیں کی تھی، مگر اب اس وقت اس کا انداز نہ صرف ضدی تھا بلکہ اچھا خاصا ہٹیلا بھی تھا۔ اس وقت تو گھر میں کوئی مرد بھی نہیں، اور ڈرائیور کے ساتھ ان حالات میں تمہیں تنہا بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ تم کھانا کھا لو، فریش ہو لو، میں تمہارے بابا جان سے بات کرتی ہوں۔ تمہیں پہلے ہی بخار ہو رہا ہے اور ذہن پر مزید دباؤ مت ڈالو۔ اس کا سر تھپا کر بہت محبت سے کہتے وہ عائشہ کو اسے کھانا کھلانے کی خاص تاکید کرتے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شیوار کی اس ضد کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ اچھی طرح آگاہ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کا موبائل نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ رابطہ ہوتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی خیریت؟ وہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے حویلی کال کی؟ بابا صاحب اور تابندہ سے کوئی بات دوبارہ ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا۔ ہاں، آفس آنے کے فوراً بعد میں نے حویلی کال کی تھی۔ تابندہ شیوار کو لے کر پریشان ہو رہی تھی، رات شیوار حویلی کال کرتی رہی، مگر ادھر سے میری ہدایت کے مطابق تابندہ نے ریسیو نہیں کی۔ وہ شیوار کی پریشانی کو لے کر فکر مند تھی۔ بابا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، وہ خوش ہو رہے تھے، انہیں بھی نکاح کا فیصلہ پسند آیا۔ اپنی طبیعت کے سبب سفر کر کے وہ شہر نہیں آ سکتے، مگر وہ تقریب میں ضرور شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ یہ تقریب حویلی میں ہی انجام پذیر ہو۔ انہوں نے تمام تفصیل بتائی۔ میرا خیال ہے کہ شیوار تابندہ کے کال ریسیو نہ کرنے پر شدید صدمے سے دو چار ہوئی ہے۔ اسے اس وقت بخار ہو رہا ہے، مگر وہ اس سب کے باوجود ابھی اور اسی وقت حویلی جانے کی ضد کر رہی ہے۔ انہوں نے کال کرنے کی وجہ بیان کی۔ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلوا لیں، انہوں نے سلوشن بتایا۔ وہ تو کر لیں گے، مگر وہ جو ضد کر رہی ہے اس کا کیا کروں؟ اس کا انداز بہت ضدی اور سنجیدہ ہے۔ وہ تو کہہ رہی ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیں۔ اچھا۔ دوسری طرف شاہزیب صاحب کا انداز پرسوچ تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ شیوار ہمارے روکنے پر اب ایک پل بھی ادھر رکے گی۔ یا تو تابندہ اسے خود کال کر کے بات کر لے، یا پھر آپ بتائیں کیا کروں؟ اس کا لب و لہجہ اور انداز بہت اٹل تھا۔ انہوں نے مزید اطلاع دی۔ آپ ایسا کریں، 5-10 منٹ ویٹ کر لیں، میں ذرا اچھی طرح سوچ کر جواب دیتا ہوں، پھر آپ کو کال کرتا ہوں۔ دوسری طرف انہیں شاید کوئی ضروری کام آ پڑا تھا، انہوں نے کال ڈراپ کر دی۔ مہرونسا بیگم ٹیلی فون کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ہیلو؟ ہاں مہرونسا، آپ ایسا کریں، ڈاکٹر زبیری کو بلوا کر پہلے تو شیوار کا چیک اپ کروائیں، کوئی میڈیسن دیں، کھانا وغیرہ کھلوائیں۔ میں نے سجاد سے بات کر لی ہے، وہ گھر آ جاتا ہے۔ ایک فائنل فیصلہ کن سٹیپ تو ہم لے ہی چکے ہیں، جس میں اب شیوار کے اس رد عمل سے رد و بدل کی گنجائش نہیں نکلتی۔ آپ لائبہ کو سمجھا دیں، وہ تیار ہو جاتی ہیں تو لائبہ اور سجاد دونوں کے ساتھ شیوار کو حویلی بھیج دیں۔ رہ گئی تابندہ تو ان کو میں سمجھا دوں گا کہ شیوار سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ شیوار اگر حویلی جانا چاہتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، بابا صاحب سے بات ہو چکی ہے، چونکہ نکاح کی تقریب گاؤں میں ہی کریں گے تو شیوار کو آپ بھیج دیں، بابا صاحب آج دن کا ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ انہوں نے آرام سے حل بتایا۔ مہرونسا بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ شیوار کو ادھر بھیج لیں گے تو اس کی پڑھائی کا جو حرج ہوگا، میں اس کے کالج سے بات کر لوں گا، ویسے بھی آج کل وہ جس طرح پریشان ہے کالج تو نہیں جا سکتی، اسے بھیجنے سے پہلے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ ضرور کروا لیجیے گا، انہوں نے کہا۔ اور نکاح کے سلسلے میں جو ضروری اقدامات ہیں، میرا مطلب تیاری وغیرہ، گھریلو خواتین کی تیاری تو آپ کا ہی شعبہ ہے، آپ خود دیکھ لیجیے گا، باہر کے انتظامات ہمارا مسئلہ ہے، زیادہ گیدرنگ نہیں کرنی، رہ گئی حویلی میں تیاریوں کی بات تو وہ ہم خود دیکھ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سجاد کو میں نے سمجھا دیا، وہ اب چند دن ادھر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تمام صورتحال جان کر مہرونسا بیگم ایک دم مطمئن ہوئی۔ نہیں، بس آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ انہوں نے چند مزید 1-2 باتوں کے بعد کال بند کر دی تھی۔ وہ واپس شیوار کے کمرے میں آئی تو عائشہ کی موجودگی میں وہ کھانا کھا رہی تھی، ان کو آدھا دے کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے بابا جان سے بات کی ہے، وہ رضامند ہو گئے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، تم چیک اپ کروا لو، لائبہ تمہارے ساتھ جائے گی اور سجاد بھی، عائشہ تمہاری تیاری کروا دیتی ہے، جو چیز پیک کروانی ہے وہ بتا دو، یہ کر دے گی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بال سنوارتے انہوں نے کہا تو شیوار ایک گہرا سانس لیتے قدرے ریلیکس ہوئی۔ پریشان نہیں ہوتے، جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر اٹھ گئیں۔
عائشہ نے اس کی پیکنگ کرتے حیران ہو کر دیکھا، قالین پر اس کا موبائل ٹوٹی پھوٹی حالت پر بکھرا پڑا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ ٹوٹی اسکرین والا حصہ پکڑے وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ نروٹھے پن سے جواب دے کر رخ ہی بدل گئی۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ غصے میں کبھی ہوش کا دامن نہیں چھوڑتی تھی، تو پھر اب کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر زبیری آگے تھے، انہوں نے اس کا بخار چیک کر کے میڈیسن وغیرہ دے دی اور رخسار کے زخم کے لیے ایک مرہم بھی لکھ دی، جسے ماں جی نے فوری منگوا دی تھی۔ کچھ دیر بعد سجاد بھائی بھی آفس سے آ گئے تھے، انہیں بابا جان نے تمام بریفنگ دے کر ہی بھیجا تھا۔ لائبہ بھابھی کو ماں جی سمجھا چکی تھی، وہ تمام صورتحال سن کر خاصی حیران ہوئی تھی، تاہم سوال و جواب سے گریز کیا۔ عائشہ نے اس کی پیکنگ کر دی، اس نے بس لباس بدلا تھا، اور جس وقت وہ لوگ حویلی جانے کے لیے نکل رہے تھے تو سہ پہر شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شیوار نے آنکھیں مول لی تھی، کچھ دوا کا اثر تھا اور بخار کی کنڈیشن بھی کہ وہ پچھلی سیٹ پر دراز ہو گئی تھی۔ بھابھی اگلی سیٹ پر سجاد بھائی کے ہمراہ تھی، آفاق ان کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں دوا کے اثر سے بند ہونے لگی تو وہ خود کو سونے سے نہیں روک پائی، اور پھر سارا رستہ وہ سوتی رہی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تو کافی پریشان تھی، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ شیوار اسے بغیر بتائے آف کر رہی تھی۔ وہ کل بھی کالج نہیں آئی اور آج بھی۔ انا کے دل میں عجیب سے اوہام آئے جا رہے تھے۔ اس کے موبائل پر سارا دن کال ملا کر اس کی انگلیاں ٹوٹنے لگی تھی، مگر کال تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ گھر آ کر بھی اس نے ایک امید لے کر لیے شیوار کا نمبر ڈائل کیا، مگر ہمیشہ کی طرح موبائل آف ملا۔ انا نے غصے سے موبائل بستر پر پھینکا، وہ بھی گھر لوٹی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اگر دونوں میں کوئی ایک آف کرتی تھی تو دوسری کو اطلاع ضرور دیا کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں آ رہی تھی اور موبائل کس وجہ سے بند تھا۔ سوچ کر انا کا دماغ الجھنے لگا تو وہ ایک دم کچھ سوچ کر کمرے سے نکل آئی۔ میں شیوار کے گھر جا رہی ہوں، چلو گی؟ روشنی کے کمرے میں آ کر اس سے پوچھا تو کتاب سے سر اٹھا کر اس نے انا کو دیکھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ 2 دن سے کالج نہیں آ رہی، موبائل بھی بند ہے، کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا، اور مصیبت یہ ہے کہ اس کے موبائل نمبر کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہے۔ وہ خاصی پریشان سی لگ رہی تھی۔ کہیں بزی ہوگی؟ روشنی نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بات کوئی بھی ہو ہم اطلاع تو ضرور کرتی ہے، ایک دوسرے کو سارا دن رابطہ نہ بھی ہو، میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے کی خیر خبر رہتی ہے۔ تو پھر اس نے کتاب بند کی۔ میں ماما سے کال کر کے پرمیشن لے لیتی ہوں، صغرا گھر پر ہی ہے، ہم کچھ دیر میں ہو آتے ہیں، ویسے بھی شادی کا کارڈ دینے تو ان کے ہاں جانا ہی تھا، سو اسی بہانے کارڈ بھی دے آئیں گے۔ روشنی نے سر ہلا دیا۔ تم پھپھو کو کال کر کے پوچھ لو، پھر جیسا وہ کہیں گی ہم وہی کر لیں گے۔ روشنی جانے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے پہلے ماما کو کال کی، ان سے پرمیشن لی، انہوں نے جلدی آنے اور ڈرائیور کو ساتھ ہی رکھنے کی تاکید سمیت پرمیشن دے دی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد اس نے ابھی تک چینج نہیں کیا تھا، بس منہ ہاتھ دھو کر، جبکہ روشنی نے لباس ضرور بدلا تھا۔ کارڈ لے کر صغرا کو ہدایت دینے ان دونوں ڈرائیور کے ہمراہ گھر سے نکل آئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ شیوار کے گھر کے سامنے تھی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی گیٹ پر سیکیورٹی تھی، چوکیدار ان کو پہچان گیا تھا، اس لیے پہلے کی طرح اس بار تفصیلی باز پرس کرنے کے بجائے اس نے بس انٹر کام پر اندر اطلاع دی تھی اور پھر ان دونوں کو اندر داخلے کی اجازت دے دی۔ اوف، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی، روشنی نے کہا۔ اچھا ہے نا، آج کل ملک کے جو حالات ہیں، کیا پتا کب کون گھر میں گھس آئے، اور پھر انسان کے پاس جس قدر دولت ہوتی ہے اتنے ہی کرائسس فیس کرنا پڑتے ہیں۔ انا نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تبھی اندر سے ایک ینگ سی لڑکی ان کے استقبال کے لیے سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ یہ لڑکی دونوں کے لیے اجنبی تھی۔ انا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آئیے پلیز۔ لڑکی نے بڑی گرم جوشی سے دونوں سے ہاتھ ملایا اور پھر ان دونوں کو لے کر اندر آ گئی۔ ہم شیوار کی دوست ہیں، انا نام ہے میرا، وہ آج کالج نہیں آئی، کل بھی آف کیا تھا، موبائل بھی بند تھا اس کا، تو سوچا اس سے مل آؤں۔ وہ لڑکی ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ انا نے بیٹھتے ہی اپنا تعارف کروایا تو لڑکی مسکرائی۔ میں صبا ہوں، شیوار کی کزن۔ شیوار کدھر ہے؟ انا نے سر ہلاتے پوچھا، اسے باقی لوگوں کے متعلق زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ تو حویلی چلی گئی ہے، لڑکی نے سادگی سے بتایا۔ حویلی؟ وہ چونکی؟ یو مین گاؤں؟ اچھا، اتنی جلدی؟ 2 دن پہلے ہی تو وہ واپس آئی تھی۔ انا حیران ہوئی، دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنی امی کو بہت مس کر رہی تھی، تو کچھ دیر پہلے ہی روانہ ہوئی ہے۔ اوہ آئی سی۔ انا کو اپنی آمد کے بیکار جانے پر افسوس ہوا۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ انا نے یوں ہی اخلاق نبھایا۔ ماں جی اور عائشہ کو جیولر کے پاس جانا تھا، شیوار کے جانے کے بعد وہ لوگ ادھر گئی ہیں۔ لائبہ بھابھی بھی شیوار کے ہمراہ حویلی چلی گئی۔ انا نے محض سر ہلا دیا۔ ماں جی اور لائبہ سے تو وہ متعارف تھی، باقی عائشہ کون تھی اور یہ صبا شیوار کی کس حساب سے کزن بنتی تھی وہ بے خبر تھی۔ ایم سوری، میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں آپ کیا کھائیں گی؟ وہ فوراً آداب میں میزبانی بجا لانے کو تیار ہو گئی۔
اٹس اوکے، ہمیں بس شیوار کی طرف سے تشویش ہو رہی تھی، وہ کبھی بغیر اطلاع کے آف نہیں کرتی تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ صبا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں ذرا۔ وہ ان دونوں کو بٹھا کر چلی گئی تھی۔ انا نے روشنی کو دیکھا۔ گھر والوں میں سے تو کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ تو خاتون آتی ہیں تو ان کو شادی کا کارڈ تھما کر واپس چلتے ہیں۔ روشنی نے مشورہ دیا تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی ملازمہ کے ہمراہ ٹرالی میں بہت سے لوازمات سجائے چلی آئی تو وہ دونوں شرمندہ ہوئیں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ انا نے کہا تو وہ لڑکی مسکرائی۔ آپ شیوار کی دوست ہے، ماں جی کو پتا چلا کہ آپ آئی تھی اور یوں ہی چلی گئی تو مجھ پر بہت خفا ہوں گی۔ اس دن بھی آپ شیوار کو باہر سے ہی اتار کر رخصت ہو گئی تھی۔ ماں جی نے برا مانا تھا، شیوار کو ڈانٹا بھی تھا کہ وہ آپ دونوں کو اندر کیوں نہیں لے کر آئی۔ دونوں کو مشروب کے گلاس تھماتے اس نے کہا۔ شیوار اس طرح اچانک کیوں چلی گئی؟ کوئی خاص ریزن تھی کیا؟ انا نے گلاس منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ صبا نے محض سر ہلایا۔ یہ شیوار کی دوست تھی، پتہ نہیں وہ اس کی پرسنل لائف سے باخبر تھی کہ نہیں۔ اب انا کو خود سے کچھ بتا کر وہ شیوار کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو چپ رہی تھی۔ وہ واپس کب آئے گی؟ پہلے سوال کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کیا۔ چند دن میں آ جائے گی۔ اور اس کا موبائل کیوں آف ہے؟ انا نے پوچھا تو صبا نے گہرا سانس لیا۔ یہ بھی اسے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا تھا کہ شیوار کا موبائل ٹوٹ گیا ہے۔ جو سچویشن عائشہ نے بتائی تھی تو صبا کو شیوار جیسی لڑکی سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ خود ہی گر کر ٹوٹ گیا ہوگا، جبکہ عائشہ کا موقف تھا کہ ضرور شیوار نے کسی بات پر غصے میں آ کر موبائل دیوار پر مار کر توڑا ہے۔ اچھا خاصا موبائل اچانک گر کر ٹوٹنے سے تو رہا، یہ عائشہ کا موقف تھا۔ اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے، صبا نے انا کو اطلاع دی۔ اوہ، انا نے گہرا سانس لیا۔ دونوں اپنا اپنا مشروب ختم کر چکی تھی۔ صبا ان سے مزید کچھ لینے پر اصرار کر رہی تھی مگر دونوں معذرت کر گئیں۔ شیوار سے رابطہ ہو تو اسے کہیے گا کہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ کرے۔ جی ضرور۔ یہ روشانی اور میرے بھائی کی شادی کا کارڈ ہے، یہی لے کر آئی تھی میں، شیوار کو بتا دیجیے گا۔ انا نے بیگ سے کارڈ نکال کر صبا کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً تھام لیا۔ آپ سب لوگوں نے شادی پر ضرور آنا ہے، آنٹی گھر پر ہوتی تو ان کو بھی اسرار سے کہتی۔ آپ ابھی رکے نا، ماں جی آ جائیں تو پھر چلی جائیے گا۔ نہیں، شیوار آتی ہے تو پھر کسی دن چکر لگا لوں گی، اس نے سہولت سے منع کیا۔ اوکے، اجازت دیں۔ وہ دونوں کھڑی ہوئیں۔ ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کی کوئی خاطر تواضع بھی نہ کی، ماں جی اور شیوار بھی نہیں، ورنہ آپ کو تکلف برتنا نہ پڑتا۔ صبا شرمندہ ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے، ساری صورتحال میں روشنی نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ یہ آپ کی، وہ انا کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ یہ میری ماموزاد اور ہونے والی بھابھی ہیں، انہی کی شادی کا کارڈ ہے یہ۔ اوہ آئی سی۔ صبا نے بغور روشانے کو دیکھا تو چونکی۔ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں کیا؟ وہ روشانے سے پوچھ رہی تھی، وہ جھینپ گئی۔ نہیں، میں پاکستان فرسٹ ٹائم آئی ہوں، آپ سے بھی فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ہے۔ اوہ، اس نے فوراً سر ہلایا۔ آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگا، یوں لگا آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، بٹ آپ تو پاکستان میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو میرا وہم ہو سکتا ہے۔ ہو جاتا ہے ایسا بھی، اکثر لوگوں کی شکلیں آپس میں مل ہی جاتی ہیں، انا نے ہنس کر کہا۔ مگر آپ کے فیس کی شیپ اتنی کامن تو نہیں کہ آپ لوگوں سے ملتی جلتی ہو، ایسے چہرے تو بہت خاص ہوتے ہیں اور کم ہی دنیا میں ہوتے ہیں، پہلی نگاہ میں ہی اپنی طرف متوجہ کر لینے والے، صبا نے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی۔ روشنی نے سر تسلیم خم کیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اوکے، اجازت دیں، نائس ٹو میٹ یو۔ روشنی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے گرم جوشی سے ہاتھ تھام لیا۔ می ٹو۔ ویسے آپ مصطفیٰ صاحب کی کیا لگتی ہیں؟ انا نے مصافحہ کرتے پوچھا تو وہ چونکی۔ آپ مصطفیٰ بھائی کو جانتی ہیں؟ نہیں، بس بائی نیم تعارف سن رکھا ہے شیوار سے، زیادہ نہیں جانتی۔ میں اور عائشہ دونوں مصطفیٰ بھائی کی سسٹرز ہیں، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ ویسے آپ کی بات پر غور کرتے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، روشانی نے کہا تو انا نے سر پکڑ لیا۔ اب یہ شناسائی پتہ نہیں کس رنگ میں ڈلنے والی تھی۔ اللہ کے لیے کوئی فلمی کہانی نہیں سنانے لگ جانا۔ اچھا صبا، ہم چلتے ہیں، آپ اپنی ماں جی کو ہمارا سلام کہیے گا اور شیوار سے ضرور کہیے گا کہ پہلی فرصت میں ہی مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کی کال کی منتظر رہوں گی۔ انا روشنی کو ٹوک کر صبا کو تاکید کرتے وہ اس کے ہمراہ باہر آ گئی۔ منصور خان باہر ہی کھڑا تھا، وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھی تو اس نے گاڑی ڈرائیو کی۔ ویسے تمہارا یہ دورہ ناکام ہی ٹھہرا، روشنی نے کہا تو اس نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے کہ اس کی طبیعت یوں اچانک خراب ہو گئی ہے، اندر ہی اندر وہ شیوار کے متعلق اندازے لگانے لگی تھی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 32 صفحہ نمبر 286 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ پارٹ 33 پہ سماعت فرمائیں۔